بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں قوموں کی اور انسانوں کے گروہوں کی اور انسانوں کی کامیابی اور ان کی سربلندی اور ان کی عزت کی زندگی اور ان کی آخرت کی زندگی اور آخرت کی ان کی کامیابی اور دنیا کی جو کامیابی، ان ساری چیزوں کو ایک خاص مزاج کے ساتھ وابستہ کیا ہے، اور اس مزاج کو قرآن مجید نے بہت ہی تفصیل سے واضح کیا ہے، اور اس کے بہت سے عنوانات ہیں۔ انہی میں سے ایک عنوان جو قرآن مجید نے اس مزاج کا نام دیا ہے تو وہ ہے توکل علی اللہ۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اللہ پر بھروسہ کرنا ایک ایسا مزاج ہے کہ جو ہمیں کامیابی دنیا کی بھی اور آخرت کی وہ ہمیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک میں جو یہ لفظ آیا ہے توکل، یہ 42 بار آیا ہے، اور اسے ایمان کی شرط بتایا کہ یہ ایمان کی شرط ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر توکل تم کرو اگر تم جو مومن ہو، اگر مومن ہو تو اللہ پر تم جو توکل کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ تو یہ توکل ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پر ہی توکل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جہاں جہاں بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا تو اس میں ان کی خصوصیت ان کی گنوائی گئی، تو ایک خصوصیت اس میں سے یہ بھی بتائی کہ وہ سب جو ہے اللہ پر ان کو توکل تھا اور وہ توکل کرنے والے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانیوں کا شکار ہو جاؤ اور تم جو دشمنوں کی جو سازشوں کا شکار ہو جاؤ اور مسائل کا شکار ہو جاؤ تو اس سے نکلنے کا راستہ جو ہے وہ توکل کے نتیجے میں ہی ہے، کہ اگر تم توکل کرو گے تو ان سے نکل پاؤ گے۔ فرمایا کہ اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں اس طرح سے پریشانیوں سے جو نکالنے کا راستہ فراہم کر دے گا، اور تمہیں رزق وہاں سے دے گا کہ جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ تو جو اللہ پر، اور یہ کہا کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اگر تم اللہ پر جو توکل کرو گے تو تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور پھر تمہیں کسی دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سازش سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے پورا بھروسہ، پورا اعتماد۔ جب ہم کسی پہ کرتے ہیں تو اللہ پہ جب ہم اعتماد کرتے ہیں تو وہ توکل علی اللہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ توکل کی 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ جب عمل کا مرحلہ ہو، کہ جب ہمیں کسی بھی سلسلے میں کچھ کام کرنا ہو تو اس میں اسباب اختیار کیے جائیں، یعنی پورا اپنا بھرپور محنت سے اور مشقت سے اور ساری حدوں کو اپنی اس میں لگا کے اور محنت کو سارے اسباب اختیار کیے جائیں اور اس کام کو پورا کرنے کی جو ہے وہ تدبیر کی جائے، اس کے بعد اللہ پر توکل کیا جائے۔ اس توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور کچھ اس کام کے لیے کوئی محنت نہیں ہے، کوئی تدبیر نہیں ہے، کوئی اس کا طریقہ نہیں اس کا ہم نے اپنایا، کوئی ہم نے اس کی شروعات نہیں کی،
اس سے لاپرواہی ہو رہی ہے ہماری، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ مالک ہے. اللہ مالک ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوگا جب ہم پورا محنت کر کے اس کام کو کرنے کے سارے اسباب ہم کریں گے اور تدبیریں کریں گے، اور پھر ہم کہیں گے اب ہم اس کے نتیجہ جو ہوگا اس کے لیے اللہ مالک ہے، اللہ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے اور ہم اس سے توکل کرتے ہیں. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معلوم کیا کہ کیا میں پہلے اونٹ کو باندھ دوں اس کے بعد اللہ پہ توکل کروں، یا اونٹ کو چھوڑے رکھوں اور اللہ پہ توکل میں کر لوں؟ تو فرمایا کہ تم پہلے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. تو یہ ہے، پہلے اسباب ہمیں اختیار کرنے ہوں گے اور اس کے بعد توکل کرنا ہوگا. حاجی جو ہیں وہ پہلے حج کے لیے جب نکلتے تھے تو راستے میں اپنے لیے وہ زاد راہ لے کر نہیں نکلتے تھے. راستے کا جو سامان ہے ضرورت کا، تو اس کی جو ہے قرآن نے جو اس کی نفی کی اور کہا کہ تم جب حج کے لیے نکلا کرو تو زاد راہ لے کر نکلا کرو. تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پہلے اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پہ ہمیں توکل کرنا ہے. اور ساری کوششوں کے بعد جتنی محنت ہم کریں، کوشش کریں کسی کام کے لیے، اور پھر اگر اس کا نتیجہ ہماری مرضی کے مطابق اگر وہ نہیں آئے تو پھر ہم اس بات پر کا بھی پھر پکا یقین کریں کہ اسی میں میرے لیے کچھ فائدہ ہوگا. اگر نتیجہ میری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر میں یہ سوچوں کہ جو بھی نتیجہ یہ اللہ نے، یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اسی میں میرے لیے فائدہ ہے، اسی میں میرے لیے خیر ہے. اور اس کی مرضی میں ہم راضی ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی چیز اس کی مرضی کے بغیر جو نہیں ہوتی، ہر چیز اس کی مرضی کے ساتھ ہوتی ہے اس دنیا میں. تو یہ نتیجہ بھی جو ہے وہ اس کی مرضی سے ہے، تو ہم اس کی راضی میں اس کی رضا میں ہم راضی ہیں. کلام پاک میں ارشاد ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز جس میں تمہیں شر محسوس ہو وہ تمہارے لیے خیر ہو، اور ایک چیز جو تمہیں بے حد پسند ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، کیونکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے. ہم کچھ اور پسند کر رہے ہیں، اللہ ہمارے لیے اس سے کچھ بہتر کرنا چاہ رہا ہے. یہ اللہ ہی ہے جو اس بات کو جانتا ہے. توکل جو ہے انسان میں ایک مثبت مزاج اور سوچ پیدا کرتا ہے، پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ. یہ ایک پازیٹیو سوچ پیدا کرتا ہے. یہ انسان کو ہر حال میں مستحکم اور مطمئن رکھتا ہے. توکل کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اور ہمارے جذبات کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے. بڑے سے بڑے حادثے میں ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتا، ہر حالت میں ہمیں مضبوط بنائے رکھتا ہے. یہ ہے توکل. یہ ہے توکل کرنے کا نتیجہ کہ ہم دنیا میں بھی بہت اطمینان سے رہتے ہیں، بہت سکون کے ساتھ ہم رہتے ہیں اگر ہمارا اللہ پر جو ہے توکل ہے اور ہمارا بھروسہ ہے. ہم کبھی یہ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے ذہن پہ کون سے سوال اور کون سی بات جو ہے وہ حاوی رہتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حادثہ ہوا ہمارے ساتھ یا کوئی ایسی تکلیف گزری جو ہمارے پر بھاری گزری، تو پھر ہم کیا یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں اگر پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو وہ چیز معلوم ہوتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ بات جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا اور ہمارے لیے اس میں خیر ہوگی، اور ہم اس پہ مطمئن ہو جائیں. اور ہم اپنے اگر مستقبل کے لیے پریشان ہیں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشان ہیں، یا اپنی کسی ایسی بات کے لیے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر یہ بھی جو ہے توکل سے باہر کی چیز ہے اور یہ توکل کے فلسفے کے خلاف ہے. توکل یہی ہے کہ اللہ جو کرے گا انشاءاللہ بہتر کرے گا اور میرے لیے وہ میرے حق میں بہتر ہوگا. توکل اگر ہے انسان کو تو وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے
کہ اللہ نے اب تک جو کیا وہ بھی میرے لیے خیر تھی، اور آئندہ جو کرے گا وہ بھی میرے لیے خیر ہوگا، اور مجھے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں بلا وجہ پریشان ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، ساری سیرت ہمارے لیے اس سلسلے میں ایک نمونہ ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی آپ جو ہے چھوٹے ہی تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، ابھی اس کے کچھ دن کے بعد ہی آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، پھر آپ اپنے چچا کی کفالت میں آ گئے، اور جب آپ کو سخت ضرورت تھی ان کی سرپرستی کی، جب وہ دین کی دعوت دے رہے تھے اور چاروں طرف سے آپ کے اوپر جو پریشانیوں کے پہاڑ جو ٹوٹے ہوئے تھے، تو اس وقت آپ کے چچا کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال اسی درمیان ہو گیا۔ آپ کے جو ہے وہ 3 بیٹے بہت ہی کم عمری میں اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ تو اگر آپ کی یہ پرسنل لائف اس کو دیکھیں ہم تو کتنی اس میں یہ تکلیفیں ہیں، لیکن کسی طرح کا آپ کی زندگی میں کوئی شکایت، کوئی شکوہ، کہیں کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے۔ اور آپ کی جو اجتماعی زندگی ہے، جب آپ نے دین کی دعوت دی تو صحابہ آپ کے سامنے، صحابہ کرام کو سخت جو ہے تکلیفیں دی جاتی، ان کو ریت پہ لٹایا جاتا، تپتی ہوئی ریت پر ان کے سینوں پر جو ہے وہ سلیں رکھی جاتی۔ حضرت سمیہ کا جو سر عام ان کو قتل کر دیا گیا، اور طرح طرح کی ان کو تکلیفیں دی گئیں۔ آپ کو خود بہت تکلیفیں دی گئیں، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا مذاق اڑایا گیا، آپ کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا جو ان لوگوں نے کیا۔ آپ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیٹھ پر اوجھ رکھ دیا اونٹ کا، اور بہت تکلیفیں دیں گے، سب جانتے ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی ہر چال کو پلٹ دیا۔ آپ جو مستحکم رہے اور مضبوط رہے، اور اللہ پر بھروسہ اور توکل اتنا زبردست رہا کہ آپ نے دشمن کی ہر چال کو پلٹ دیا۔ ان کی جو بھی تدبیر وہ کرتے تھے اسے الٹ دیتے تھے۔ آپ کو مکہ سے نکالا گیا تو آپ نے مدینے میں ایک اسلامی مرکز، ایک نئی جو ہے طاقت اسلام کی، اور ایک نئی اسلامی ریاست بنائی۔ آپ نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حج کے لیے روک دیا، جو مشرکین نے، کہ آپ اس سال حج نہیں کریں گے۔ آپ کو صلح حدیبیہ اس وقت جو کرنی پڑی، اور آپ مجبور ہو گئے اس صلح کو کرنے کے لیے، اور آپ نے اسے فتح مبین بنا دیا۔ یعنی اس میں بھی آپ کے لیے ایک جو ہے ایک طاقت اور ایک فتح، جو اس وقت لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت ہی یہ جو دب کے صلح کی گئی ہے، تو آپ کے لیے فتح کا وہ سبب بنی۔ ہر کام جو بھی آپ نے کیا اس میں حالات کا رونا نہیں رونا ہے ہمیں، اور ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہمیں وہ کرنا ہے پہلے، اور پھر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھیں اور صرف اللہ پہ توکل کر کے اور یہ سوچیں کہ اللہ سب کچھ ہمارے لیے جو ہے وہ کر دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور نہ ایسا ہوتا ہے۔ ہم پہلے وہ سب کچھ کریں جو کسی کام میں ضرورت ہے، اسی طرح سے حالات ہمارے بہتر ہو سکتے ہیں۔ ہم ان حالات میں جو آج کل ہیں ان کو اپنے لیے نرم ان کو بنانے کے لیے اور اپنے موافق بنانے کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام ہم کریں، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اور کم سے کم جو نفرتیں جو ہیں ان کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، جو آج کل یہ بڑھ رہی ہیں اور یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں، اور ہم اسلام کا نمونہ بنیں۔
یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم جب اسلام کا نمونہ بنیں گے اور اسلام کو پورا پورا اپنے اوپر ہم جب نافذ کریں گے تو لوگ جو قدرتی طور پر ہماری طرف پھر وہ جو راغب ہوں گے اور ہمیں دیکھیں گے اور وہ متوجہ ہوں گے کہ ہاں یہ اسلام ایسا ہے اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اور فلاحی کاموں کے ذریعے سے بھی ہم لوگوں کا دل جو جیت سکتے ہیں، اور جو کام ہمارے بس میں نہیں ہیں ان کو ہم اللہ کے حوالے کریں. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں یا کسی بھی ہم کام کرنا چاہیں کہ وہ ہمارے بس سے باہر ہوتے ہیں، ان کاموں کو ہم اللہ کے حوالے کر دیں اور جتنے اسباب ہم اس کام کے لیے ضروری ہیں ان کو پورا کریں. اور اسی کا نام جو توکل ہے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے توکل پر رکھے اور اللہ پر ہمیں پورا پورا بھروسہ ہو، اور وہی ہمارا کارساز ہے اور وہی ہمیں دیکھنے والا ہے اور وہی ہماری مشکل آسان کرنے والا ہے.